السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانہ خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانہ خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے پارٹس کی طرف۔ ممنوع عشق از قلم ہانہ خان، قسط نمبر 3۔ غنی، آج سائٹ دیکھنے جانا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ غزوان جو اپنا والیٹ اور کار کی چابیاں اٹھائے تیزی سے اپنے کیبن سے نکل رہا تھا، اپنی طرف تیزی سے آتی ماہین کی وجہ سے رکا، پھر اس کی بات پر کچھ نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ اوہ شٹ، میں تو بھول ہی گیا، غزوان نے اب کی کچھ سنجیدگی سے کہتے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اپنے ماتھے پر مارا، جس پر ماہین نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم کہیں جا رہے تھے؟ ماہین کے سوال پر غنی نے ہولے سے اپنا سر ہلا کے اپنے ہاتھ میں پہنی رولیکس واچ میں ٹائم دیکھا۔ وہ لیٹ ہو چکا تھا، وہ بھی پورے 45 منٹ۔ ایک کام کرتے ہیں، فی الحال ابھی تو میں ماہی کو پک کرنے جا رہا ہوں، سائٹ کا پلان کل پر رکھتے ہیں، یا تقریباً 2 گھنٹے انتظار کر لو، غزوان نے سنجیدگی سے کہا۔ او کم آن غنی، ہمارا آج ہی سائٹ پر جانا ضروری ہے، میں نے ٹائم الائن کر رکھا ہے، اور بھلا تم کب سے کام کو اگنور کرنے لگے؟ ماہین کا لہجہ اب کے کچھ طنزیہ سا تھا، وجہ غزوان کے ہونٹوں سے ادا ہوا لفظ ماہی تھا، جسے ادا کرتے وقت غزوان کے لہجے کے ساتھ ساتھ تاثرات بھی یکلت نرم پڑ جاتے تھے۔ مجھے پتا ہے ماہین کہ مجھے کب اور کس وقت کون سا کام کرنا ہے، اور فی الحال میرے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری ماہی کو پک کرنا ہے۔ سائٹ پر جانے کا پلان فی الحال کچھ گھنٹوں کے لیے ڈیلے کر دو۔ اب کے غزوان کا لہجہ کچھ سرد تھا، چاہے ماہین جیسی لڑکی اس کی آئیڈیل لائف پارٹنر کے لیے بہترین انتخاب تھی، مگر پھر بھی وہ میر غزوان آفندی تھا، بلا کا ضدی اور مغرور، جسے خود کے سامنے بلا وجہ کسی کا بولنا پسند نہیں تھا۔ وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا غزوان، ہم ساتھ بھی تو چل سکتے ہیں نا، تم پہلے ماہی کو پک کر کے مینشن میں ڈراپ کر دینا، پھر ہم سائٹ پر چلے جائیں گے۔ غزوان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات اور اس کے لہجے کو سرد ہوتے دیکھ کر ماہین نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی بات بدلی۔ ٹھیک ہے، جلدی آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، مزید لیٹ مت کرنا، نہ جانے ماہی کب سے انتظار کر رہی ہوگی، غزوان سنجیدگی سے دو ٹوک لہجے میں کہتا، بغیر دوسری نظر ماہین کی جانب ڈالے، گھڑی میں ٹائم دیکھتا تیزی سے مضبوط قدموں کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ دوسری طرف ماہین نے غصے سے سرخ ہوتے غزوان کی پشت کو دیکھا، جس کا لہجہ اور تاثرات دونوں ہی ماہین سے مخاطب ہوتے وقت ویسے ہی ہوتے تھے جیسے وہ باقی عام لڑکیوں سے مخاطب ہوتا تھا، مگر ماہی کا ذکر کرتے ہی لہجہ اور تاثرات یکلت نرم پڑ جاتے تھے۔ یوں ماہی، آج صرف تمہاری وجہ سے غزوان نے میری انسلٹ کی ہے، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ ہمیشہ کی طرح ماہین ماہی کے نام سن کر تپ چکی تھی، ایسا لگا تلووں سے آگ نکل کر اس کے دماغ تک کو جلا چکی ہو، روم روم سلگتا سا محسوس ہوا تھا۔ فائنلی آج تم سے مل بھی لیں گے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ آخر ماہی ہے کیا چیز، جس کا ذکر کرتے دی گریٹ میر غزوان آفندی تھکتا نہیں ہے۔ ماہین نے دانت پیستے اپنے قدم بھی غزوان کے پیچھے باہر کی جانب بڑھائے۔ اس وقت جہاں غزوان چاکلیٹ براؤن ڈریس پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا،
جس کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے۔ سیاہ بال اس وقت بے ترتیب سے بکھرے تھے۔ چہرے پر مسلسل کام کرنے کی وجہ سے تھکن کے تاثرات واضح تھے۔ شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ تھیں، جبکہ سرخ اور سفید ورزشی ہاتھ پر رولیکس کی گھڑی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کوٹ وہ آفس میں ہی چھوڑ چکا تھا، جبکہ آنکھوں میں بلیک رنگ کے برانڈڈ شیڈز لگائے اپنی بلیک رنگ کی نیو ماڈل لینڈ کروزر میں بیٹھا۔ وہ اضطرابی کیفیت میں ماہین کا انتظار کر رہا تھا، تو کبھی اپنے خاموش موبائل کو دیکھتا، جو ایسے خاموش تھا جیسے مسلسل کال کرنے والا بھی تک چکا ہو۔ آئی ایم سوری ماہی، میں ٹائم کا خیال کرنا بھول گیا، غزوان نے جیسے زیر لب معذرت کرتے ایک بار پھر فون کی جانب فکر مندی سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہی ناراض ہو چکی ہوگی۔ اس نے غصے سے آفس کے دروازے کی جانب دیکھا۔ دیکھتے گاڑی اسٹارٹ۔ اس کا ارادہ اب ماہین کو چھوڑ کر جانے کا تھا۔ ابھی وہ گاڑی آگے بڑھاتا ہی کہ ماہین تیزی سے آ کے دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ غزوان نے اس کی جانب دیکھے بنا گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ اس وقت فل اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں مسلسل ونڈ اسکرین پر جمی تھی۔ روم روم سے اضطراب اور بے چینی جھلک رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ ماہی سے لاپرواہ ہوا تھا، اب جیسے روم روم جھلس رہا تھا۔ گنی، تم مجھ سے بات کرتے وقت اکثر کافی دور ہو جاتے ہو۔ گاڑی کی خاموش فضا میں ماہین کی شکوہ کنہ آواز گونجی۔ وہ کب سے غزوان کے روبرو چہرے پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی، مگر غزوان کو پچھلے 15 منٹ سے اپنی طرف متوجہ ہوتے نہ دیکھ کر وہ سلگ اٹھی تھی۔ تبھی نروٹھے پن سے کہتے اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ ماہین کی آواز پر غزوان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ایک نظر اس کی جانب دیکھتے نظروں کا مرکز ایک بار پھر ونڈ اسکرین کو بنایا۔ ماہی کو لے کر اپنی لاپرواہی پر ایک بار پھر نئے سرے سے غصہ آیا تھا۔ میں سب سے ایسے ہی بات کرتا ہوں۔ کافی دیر بعد گاڑی میں غزوان کی سرد سنجیدہ سی آواز گونجی۔ میں سب میں تو نہیں آتی غنی، ہم میں ایک اور رشتہ بھی تو ہے نا۔ ماہین نے آگے ہوتے غزوان کے مضبوط ابھرتی نسوں والے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا۔ بی ان یور لمٹس، بار بار سمجھا چکا ہوں، اور ابھی جو رشتہ ہمارے بیچ ہے وہ صرف امپلائی اور باس کا ہے۔ میرے خیال میں یہ رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ میرے لہجے میں تمہیں لے کر نرمی ہو۔ غزوان کا پہلے اپنا ہاتھ ہٹا لینے اور بعد میں اس کے لفظوں پر ماہین کا چہرہ دھواں دھواں ہوتے پل میں اہانت کے احساس سے سرخ ہوا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے پسند کرتے ہو، ماہی نے خود پر ضبط کرتے تحمل سے کہا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے آئیڈیل لائف پارٹنر تمہارے جیسی سوچی ہے، جو خود مختار ہو، اپنے فیصلے لینا خود جانتی ہو۔ غزوان کی سنجیدہ سی آواز پر اب کے ماہین کا چہرہ مغروریت سے چمکا۔ بات تو ایک ہی ہے نا، ماہین نے اٹھلاتے ہوئے ایک ادا سے کہا، مگر غزوان اس کی جانب متوجہ ہوتا تو دیکھتا نا۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس پہنچ کر غزوان نے مہروا کے نمبر پر کال کی، پھر 1 بار، 2 بار، 3 بار اور پھر کئی بار کال کی، مگر نہ تو مہر نے غزوان کا فون اٹھایا اور نہ ہی کٹ کیا۔ غزوان کے چہرے پر تیزی سے تفکر کی لکیریں پھیلی۔ پہلی بار دل خوف سے بری طرح دھڑکا۔ کچھ کھو دینے کے احساس نے بری طرح تن من کو جکڑا۔ ایک کے بعد ایک کالز، مگر نتیجہ صفر۔ بالآخر غزوان نے تیزی سے ایک اور نمبر ڈائل کیا، جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ اسلان بھائی، ماہی کہاں ہے؟ غزوان کی بے چین سی تفکر بھری آواز پر دوسری طرف کچھ دیر کے لیے خاموشی چھائی، جبکہ ماہین نے غصے سے پہلو بدلا۔ ماہی کے لیے غزوان کی اتنی فکر اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ مہر مینشن جا چکی ہے غنی۔ کس کے ساتھ؟ کب گئی؟
اذلان کے جواب پر غزوان نے ایک ساتھ کئی سوال پوچھے۔ وہی دل میں کہیں سکون سا بھی اترا تھا۔ آلیان کے ساتھ؟ آلیان؟ آلیان، ہمارا ماموں صاحب صبح ہی ہمارے گھر آیا تھا، پھر اس نے ہی مہر کو یونی سے پک کیا۔ شاید تمہارا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ میں آفس میں تھا تو میں نے اسے ہی بھیج دیا مہر کو لینے۔ غزوان کے ناسمجھی میں پوچھے گئے سوال پر اذلان نے اسے تفصیلی جواب دیتے، آلیان کا تعارف کرواتے، جیسے جان بوجھ کر اسے آگ لگائی، جسے شاید غزوان بھول چکا تھا۔ جبکہ دوسری طرف غزوان کا چہرہ تیزی سے غصے سے سرخ ہوا۔ اسے اپنے مساموں میں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ دماغ کی رگیں بری طرح پھڑپھڑائیں۔ اضطرابی کیفیت میں بغیر دوسری بات کیے غزوان کال کٹ کر چکا تھا، جبکہ اذلان ہیلو ہیلو ہی کرتا رہ گیا تھا۔ غزوان نے خود پر قابو کرنے کی کوشش میں گہری گہری سانسیں لیتے سیٹ سے ٹیک لگایا، جبکہ سرخ ہوتی سیاہ آنکھیں ونڈ اسکرین کے پار نظر آتی یونیورسٹی پر ٹکا دی۔ غزوان، تم ٹھیک ہو؟ ماہین نے غزوان کے تاثرات کو سرد ہوتے دیکھ کر ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اب کی بار اسے ہاتھ لگانے سے گریز ہی بڑھتا۔ میری بات سنو ماہین، وہ سامنے ریسٹورنٹ ہے، میں ڈرائیور کو کال کر رہا ہوں، وہ تمہیں تھوڑی دیر میں یہاں سے پک کر لے گا۔ مجھے امید ہے تم وہاں بیٹھ کر اس کا ویٹ کر سکتی ہو، پھر آفس واپس چلے جانا۔ غزوان نے دانت بیچتے اپنے لہجے کو کافی حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ واٹ؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں ابھی سائڈ؟ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ ابھی کے لیے فی الحال گاڑی سے اتر کر سامنے موجود ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھو اور ڈرائیور کا ویٹ کرو۔ ماہین کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ غزوان نے اپنے سرد لہجے میں کہہ دے ڈرائیور کو کال کرتے، ساتھ ہی اسے ماہین کی لوکیشن بھی سینڈ کی۔ لہجہ اس وقت اس قدر ٹھنڈا تھا کہ ماہین کو اس کی ٹھنڈک اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی۔ انگارہ ہوتی آنکھوں سے غزوان کے سپاٹ تاثرات سے بھرے نقوش کو دیکھتے ماہین نے گاڑی سے اتر کر زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پیر پٹکتے ریسٹورنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ ماہین کو ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر غزوان زن سے فل رفتار میں گاڑی بھگاتا ہوا لے گیا۔ اس کا رخ لگاری مینشن کی جانب تھا۔ غزوان کی گاڑی کو وہاں سے جاتے دیکھ کر ماہین نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو غصے سے صاف کیا۔ یہ آج دوسری بار تھا جب غزوان نے ماہے نامی بلا کی وجہ سے اس کی انسلٹ کی تھی۔ خون میں ابال سے اٹھتے محسوس ہو رہے تھے ماہین گیلانی کو۔ ماہے ماہے ماہے، آئی ول کل یو، جان سے مار ڈالوں گی میں تمہیں اگر تم میرے اور غزوان کے بیچ آئیں اور میرے خوابوں کو چکنا چور کرنے کی کوشش کی۔ آئی پرامس۔ ایک بار میں میر غزوان آفندی کی زندگی میں پوری طرح سے شامل ہو جاؤں، سب سے پہلے لات مار کر تمہیں ہی اس کی زندگی سے نکالوں گی کہ تمہیں خود بھی خود پر شک ہوگا کہ تم کبھی ایگزسٹ بھی کرتی تھی یا نہیں۔ ماہین نے نفرت بھرے لہجے میں کہہ دے اپنے تاثرات پر قابو پاتے۔ سامنے سے آتی غزوان کے ڈرائیور کی گاڑی کو دیکھا جو اس کی ہی جانب آ رہی تھی، اور پھر مغرور سا غزوان کی اپنی آئیڈیل لائف پارٹنر کا انتخاب کو سوچتے ہوئے مسکرا دی۔ بھلا اگر ماہے غزوان کی پسند ہوتی تو وہ اسے اپنا آئیڈیل لائف پارٹنر بھلا کیوں کہتا؟ دوسری طرف غزوان کی لینڈ کروزر تیز رفتار میں آ کر لگاری مینشن کے کار پورٹ میں رکی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید جدید اور پرآسائش ہو چکا تھا۔ طویل راہداری سے ہوتا غزوان تیز قدموں سے مینشن کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کو اپنے وجود میں سوئیاں سی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سیاہ آنکھیں پل میں سرخ انگارہ ہوئیں تو جبڑے بری طرح تنے۔ سامنے ہی ماہے اور آلیان لاؤنج میں بیٹھے کوئی مووی دیکھ رہے تھے۔ ماہے اس وقت ڈھیلے ڈھالے پنک اور بلیک کلر کے کمبینیشن والے لباس میں ملبوس تھی،
جبکہ ڈارک براؤن سلکی بالوں کو اس نے ڈھیلے سے بن کی صورت قید کیا ہوا تھا۔ وہ آلیان سے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھی تھی، مگر ایک ہی صوفے پر، جبکہ آلیان کی نظریں مسلسل مہرما کے خوبصورت معصوم چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں کوئی گندگی نہیں تھی، بس پسندیدگی تھی، جسے دیکھتے دروازے پر کھڑے غصبان آفندی کا روم روم جھلسا تھا، مگر کیوں، یہ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابھی آلیان اور مہرما اپنی باتوں میں ہی مصروف سامنے لگی ہارر مووی پر تبصرہ ہی کر رہے تھے کہ غازوان تن فن کرتا غصے سے مہرما کی جانب بڑھا۔ دوسری طرف جیسے ہی غصے سے سرخ ہوتے میر غزوان آفندی پر مہرما کی نظر پڑی، اس نے پریشانی سے آلیان کی جانب دیکھتے تھوک نکلا، لیکن پھر جیسے ہی آج کی غزوان کی لاپرواہی یاد آئی تو وہ نم آنکھوں سے نروٹھے پن سے نظریں پھیر گئی۔ کس سے پوچھ کر تم یونی سے نکلی؟ غزوان کی سرد آواز پر ماہی کے وجود میں سرد لہریں دوڑیں۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں مہرما سکندر لگاری۔ غزوان نے اپنے مضبوط ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے نرمی سے مہرما کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اپنی جانب کیا۔ لہجہ سرد تھا، مگر چہرہ بہت نرمی سے اپنی جانب کیا گیا تھا۔ غزوان میں جسٹ شٹ اپ، میں تم سے بات نہیں کر رہا۔ آلیان جو غزوان کی جانب بڑھ کر اسے مہر سے دور کرنا چاہ رہا تھا، نہ جانے کیوں وہ جب غزوان کو مہرما پر حق جتاتے دیکھتا تھا تو اسے غزوان سے شدید قسم کی رقابت محسوس ہوتی تھی۔ وجہ مہرما تھی، جو آلیان سے تو 100 فٹ کی دوری بنائے رکھتی تھی، مگر غزوان کو کبھی اپنا ہاتھ تھامنے سے نہیں روکتی تھی۔ جیسے ابھی غزوان کا ایک ہاتھ کی انگلی اب بھی مہرما کی ٹھوری پر ٹکی تھی۔ وہ لوگ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، جہاں اتنی نزدیکی عام سی بات تھی۔ غزوان کی سرد مگر سنجیدہ سی آواز پر جہاں آلیان نے اپنے لب پیچھے، وہیں سکندر صاحب جو کچھ دیر پہلے ہی لاؤنج سے اٹھ کر گئے تھے، وہ فوراً لاؤنج کی جانب واپس آئے۔ غزوان کو سرخ ہوتی آنکھوں سے آلیان کو گھورتے دیکھ کر اور مہرما کے قریب کھڑے دیکھ کر وہ معاملہ سمجھتے، گہری سانس لیتے نفی میں سر ہلا چکے تھے۔ میں اذلان بھائی کے کہنے پر ماہی کو لینے، شٹ یور ماؤتھ، ماہی نہیں، مہرما، صرف مہرما، پورا نام لے کر بات کیا کرو۔ آلیان جو خود پر ضبط کرتا اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، غزوان کی انگلی دکھا کر ٹوکنے پر اپنے لب بیچ گیا۔ میر، تم لینے نہیں آئے تھے، تبھی میں آلیان آ جاتا، مر تو نہیں گیا تھا نا؟ یا پھر تم اذلان بھائی اور سکندر انکل کے ساتھ آتی؟ اگر میں لینے نہیں آؤں گا تو کیا تم کسی بھی ایرے گیرے کے ساتھ منہ اٹھا کر آ جاؤ گی؟ مہرما کی نرم آواز پر غزوان نے اپنے لہجے کو کافی حد تک نم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں ایرا گیرا نہیں ہوں، تم سے تو زیادہ ہی سگا ہوں۔ آلیان نے غصے سے دانت پیچتے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آلیان، مسٹر سکندر کی دو ٹوک آواز پر آلیان نے غصے سے مٹھیاں بیچی۔ وہیں غزوان نے شکوے سے ایک نظر سکندر صاحب کی جانب دیکھا اور باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ آلیان کی بات نہ جانے کیوں دل کو لگی تھی۔ میر، سوری، میں آئندہ تمہاری پرمیشن کے بغیر یونی سے نہیں نکلوں گی، پرومس۔ غزوان کو بغیر اپنی جانب دیکھے مینشن سے نکلتے دیکھ کر مہرما تیزی سے اس کے پیچھے لگ گئی اور اس کے مضبوط بازو کو اپنے ہاتھ میں تھام کر روکنا چاہا، مگر غزوان بغیر اس کی جانب دیکھے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر کار پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے تیزی سے وہاں سے گاڑی نکالتا ہوا لے گیا۔ میر، آئی ایم سوری میر۔ پیچھے مہرما کتنی ہی دیر تک نم آنکھوں سے کھڑی اسے پکارتی رہی۔ دوسری طرف مہرما اور غزوان کے لاؤنج سے نکلتے ہی سکندر صاحب آلیان کی جانب بڑھے، جو مہرما کے پشت کو لب پیچھے کھڑے دیکھ رہا تھا اور اس کا کندھا تھپ تھپا کر گویا ہوئے، غلط راہ کے مسافر بن رہے ہو،
اور جہاں تک رہی غصوان کے غیر ہونے کی بات، تو میں تمہیں بتا دوں، میری گڑیا کا دھیان چھوٹی عمر سے وہ رکھتا آیا ہے۔ اس کے ہوتے آج تک گرم ہوا بھی میری شہزادی کو چھو نہیں پائی۔ وہ مہر کو لے کر کسی پر بھی یقین نہیں کرتا۔ سکندر صاحب چند ہی لفظوں میں آلیان کو بہت کچھ سمجھا چکے تھے۔ ابھی وہ آگے بڑھتے کہ آلیان کی آواز پر ان کے قدم رکے۔ مطلب آپ اپنی مہر کے لیے غصوان کا انتخاب کر چکے ہیں؟ آریان کی شکوے بھری آواز پر سکندر صاحب کے لب دھیرے سے مسکرائے۔ یہ تو سالوں پہلے ہی طے ہو چکا تھا بیٹا، اب تو صرف مہر لگانی باقی ہے، تمہیں ہی سمجھنے میں دیر لگی۔ سکندر صاحب کی آواز پر آلیان نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو اپنے بازوؤں سے صاف کیا اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جو اسے فی الحال رہنے کے لیے لگاری مینشن میں دیا گیا تھا۔ جبکہ اسے جاتے دیکھ کر سکندر صاحب نے سرد سانس لی۔ مجھے یقین ہے کہ میرا انتخاب درست ہے۔ ہاں، اگر غصوان نہیں ہوتا تو میری پہلی ترجیح تم ہی ہوتے اپنی گڑیا کے لیے۔ سکندر صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے اپنا موبائل نکالتے وجدان آفندی کو کال کی۔ دونوں یاروں نے برسوں پہلے جو منصوبہ بندی کی تھی اس کی تکمیل کا وقت آ چکا تھا۔ کیا ہوا میری گرین آئس ڈال کو؟ مسز آفندی جو مسز لگاری سے ملنے بیچ کے دروازے سے جو دونوں ولاس کو جوڑتا تھا لگاری مینشن میں داخل ہوئی تھی، محرمہ کو نم آنکھوں سے یک ٹک صدر دروازے کو گھوٹتے دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھتے محبت سے پکارا۔ مسز آفندی کی آواز پر محرمہ پیچھے مڑ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ آنٹی، میر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، حالانکہ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے تھا نا۔ محرمہ کی نم آواز پر مسز آفندی نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ کچھ ٹائم پہلے وہ مہر کو آلیان کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ چکی تھی اور اپنے بیٹے کے رد عمل سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ میرا بچہ، آپ کو پتا ہے نا غنی آپ کے گرد کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ محرمہ کے بالوں میں شفقت سے ہاتھ پھیرتے مسز آفندی نے جیسے غصوان کے شدید ریاکشن کی وجہ بتائی۔ ہاں، مگر میں اپنی مرضی سے تھوڑی آئی تھی، بھائی نے کہا تھا کہ وہ مصروف ہیں تو انہوں نے آلیان کو لینے بھیجا ہے، میں اس کے ساتھ مینشن چلی جاؤں۔ اور غلطی تو میری کی ہے نا، اس نے میرا فون پک نہیں کیا، مجھے لینے نہیں آیا، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ مہر کی معصوم آواز پر مسز آفندی ہنس پڑی۔ او میری ڈال، آپ کی اسی معصومیت کی وجہ سے وہ آپ کو لے کر کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتا میری جان۔ آسان کو سوچنا چاہیے تھا، وہ واقف ہے غنی کی عادت سے، بچپن سے ہی وہ آلیان کو آگ کے آس پاس برداشت نہیں کرتا۔ تو یا پھر وہ خود لینے جاتا آپ کو یا بھائی صاحب کو بول دیتا، لیکن مجھے اچھے سے پتا ہے یہ اصلان کو مزہ آتا ہے غصوان کو جلانے میں۔ مسز آفندی نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی اصلان نے جان بوجھ کر آلیان کو بھیجا تھا، وجہ غصوان کو چڑھانا تھا۔ بچپن سے ہی دونوں ایک دوسرے کو چھیڑنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے، مگر دونوں میں بنتی ہوئی بلا کی تھی۔ اب میں کیا کروں، آپ کا خڑوس بیٹا ناراض ہو گیا ہے۔ مہر نے اپنی نم آنکھ کو صاف کرتے مسز آفندی کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھا، جس پر مسز آفندی نے اس کا ماتھا چوما اور دروازے پہ کھڑی گارڈ کو بلا کر مہر کے ہاتھ میں پیسے دے کر گارڈ کو دینے کا کہا۔ انہیں یہ پیاری سی بسبز آنکھوں والی گڑیا بچپن سے ہی بہت پسند تھی۔ وہ تو دل ہی دل میں غصوان اور مہر کو لے کر بہت سے خواب سجا چکی تھی۔ میری جان، یہ تو آپ کو پتا ہے، آپ کا میر کیسے مانے گا؟ مسز آفندی نے شرارتی لہجے میں کہتے جیسے مہر کو ہنٹ دی تھی۔ اوہ یس، میں تو بھول ہی گئی تھی، میں اس کے لیے اس کی فیوریٹ چاکلیٹ براؤنیز بناتی ہوں، جب وہ آئے گا تو براؤنی کھلا کر سوری کر دوں گی۔ محرمہ نے عادتاً اپنی چھوٹی سی پیشانی پر ہاتھ مار کر جیسے اپنی عقل پر افسوس کیا، ساتھ ہی اپنا پلان بھی چہکتے ہوئے مسز آفندی سے شیئر کیا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی چھوٹی سی پیشانی لمحوں میں سرخ ہو چکی تھی۔ آرام سے میرا بچہ، نشان پڑ جائے گا۔
مسز آفندی نے فکر مندی سے تیزی سے اس کی پیشانی اپنے ہاتھ سے سہلا دی، جیسے اس کی سرخی کم کرنی چاہی، جس پر مہرماں دلکشی سے مسکرا دی۔ ممنوع عشق، قسط نمبر 4۔ کافی دیر تک روڈ پر خوار ہونے کے بعد قزوان نے رضا کے فلیٹ کی بلڈنگ کے باہر اپنی لینڈ کروزر روکی۔ غصہ اور اندر کی کھولن کسی صورت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، تو وہ رضا کے فلیٹ پہنچ چکا تھا تاکہ فی الحال اپنے دماغ سے سب کچھ نکال سکے۔ اوہ، دی گریٹ میر غزوان آفندی مجھ غریب کے گھر، اف، کہیں میں صدمے سے مر ہی نہ جاؤں۔ غزوان کو اپنی فلیٹ کے دروازے پہ کھڑے دیکھ کر رضا نے ڈرامائی انداز میں کہا، جسٹ شٹ اپ، اندر آنے دے گا؟ ویسے ہی اس وقت میرا دماغ گھوم رہا ہے۔ غزوان نے رضا کو دھکا دے کر سائڈ پر کیا اور جا کر سامنے پڑے صوفے پر گر چکا تھا۔ ہاں ہاں، نئی بات بتا، یہ بتا کہ کب تیرا دماغ جگہ پر ہوتا ہے؟ تھکتا نہیں ہے اتنا ایٹیٹیوڈ اور غصہ دکھا کر؟ رضا نے ٹھنڈے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے کچھ وقفے سے کہا، جس پر غزوان نے اسے جواب دیے بغیر گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر کے سامنے بڑی ٹیبل پہ رکھا تھا، اور پھر آنکھیں مندے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب بتائے گا ہوا کیا ہے؟ کافی دیر بعد چھوٹے سے لاؤنج میں رضا کی آواز گونجی۔ رضا کا تعلق ایک ہائی مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ کچھ سال پہلے اس کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس پر وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو چکے تھے۔ اس وقت رضا یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا۔ صدمہ بہت بڑا تھا، مگر اس کے دوستوں نے اسے سنبھال لیا تھا۔ وقت نے رشتہ داروں کے اصل چہرے بھی جلد ہی دکھا دیے۔ شوہر کے جانے کا صدمہ رضا کی ماں نے اتنا گہرا لیا کہ کچھ ہی ماہ بعد وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ رضا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ رضا کے والد ایک ملازمت پیشہ انسان تھے اور اپنی جمع پونجی سے انہوں نے سالوں پہلے یہ 3 کمروں کا فلیٹ خریدا تھا، جو ایک اچھے ایریا میں تھا۔ گزر بسر کافی اچھا تھا، زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ پھر وہ حادثہ ہو گیا، اور جیسے وقت نے رضا کو وہ وقت بھی دکھایا جس میں رضا کو بچہ سمجھتے بہت سے سگے رشتہ داروں نے اس سے یہ گھر چھیننا چاہا، مگر رضا نے ہوشیاری سے کام لیتے اپنا واحد اثاثہ محفوظ رکھا۔ کہنے کو تو رضا کا پورا خاندان زندہ تھا، مگر جب رضا نے انہیں کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے جیسے اس سے زندگی موت ختم کر لی، جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی رضا کا بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا۔ اور ضروری نہیں کہ وہ نقصان صرف مالی ہو، اکثر نقصان روح اور دل کو بھی اجاڑ دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی نقصان رضا نے بھی اٹھایا تھا۔ چونکہ رضا اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھا تو انہوں نے تعلیم کے معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا تھا، اور کچھ رضا پڑھائی میں بھی تیز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک جانی مانی یونیورسٹی میں اسکالرشپ کی مدد سے پڑھ رہا تھا، جہاں اس کی ملاقات غزوان آفندی جیسے مغرور شخص سے ہوئی تھی۔ مگر رضا کو حیرت تب ہوئی جب اس مغرور شخص نے رضا کی جانب دوستی کا ہاتھ خود بڑھایا تھا۔ اور پھر کیا تھا؟ وہ دن تھا، اور آج کا دن ہے۔ نہ رضا نے اس کا ہاتھ چھوڑا نہ غزوان نے، یہاں تک کہ رضا کو اس کے برے وقت میں سنبھالنے والا بھی غزوان آفندی ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رضا کے لالچی خاندان غزوان کے اثر و سلوک دیکھ کے خاموش ہو گئے، خاموشی سے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ رضا کے سوال میں غزوان نے پہلے اپنے لب بیچے، کیونکہ ابھی جو وہ لگاری مینشن میں کر کے آیا تھا اسے اب وہ سراسر اپنا بچپنا لگ رہا تھا۔ لیکن رضا کو مسلسل اپنی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے پا کر اس نے آنکھیں گھماتے سنجیدہ لہجے میں سب کچھ مختصر سے بتا دیا، جس پر رضا نے نفی میں سہلاتے صرف ایک ہی سوال کیا تھا، کیا تم مہک کو پسند کرتے ہو؟ مطلب محبت والا پسند، جیسے ہم اپنے لائف پارٹنر کو کرتے ہیں۔
رضا کے سوال پر پہلے تو غضبان ٹھٹکا، پھر غصے اور ناراضگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسا نہیں ہے، بس وہ میری دوست ہے۔ غضبان کے سنجیدہ سے جواب پر رضا دلکشی سے مسکرا دیا۔ میرے بھائی، کبھی کسی دوست کو اپنے دوست کے لیے پوزیسو ہوتے دیکھا ہے کہ اس کے آس پاس کسی اور کا سایہ بھی برداشت نہ ہو؟ رضا کے سوال پر غضبان کے ماتھے پر بلوں کا جال سا بچھا، اور جیسے ہی وہ ہتے سے ہی اکڑا تھا۔ تم لوگوں کے دماغوں میں ہی گند بھرا ہے۔ میں اسے لے کے پوزیسو نہیں ہوں بلکہ پروٹیکٹیو ہوں، اور ان دونوں ہی چیزوں میں اچھا خاصا فرق ہے۔ وہ معصوم ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں پاتی، بس اس لیے میں اس کا خیال رکھتا ہوں، اس کی فکر کرتا ہوں۔ غضبان کے دو ٹوک سنجیدہ لہجے میں دیے گئے جواب پر رضا نے سرد سانس لے کر نفی میں سر ہلایا۔ غضبان، میں بس اتنا کہوں گا میرے بھائی، وقت رہتے سنبھل جا، اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ اپنے دل کو ٹٹول کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس نے مہرما کا مقام کیا رکھا ہے۔ یقین جان، جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے نا، تو پھر ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ میں اس تکلیف سے گزر چکا ہوں، مگر تجھے بس اتنا کہوں گا کہ تو کیا چاہتا ہے اسے پہچان۔ رضا کی بات پر غضبان نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور پھر بغیر کچھ بولے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر جاتے جاتے اس کے قدم رکے اور دو ٹوک سے لہجے میں کویا ہوا۔ ماہی صرف اور صرف میری دوست ہے، وہ مجھے عزیز ہے صرف اس لیے کہ وہ معصوم ہے، مگر وہ میری محبت نہیں ہے۔ اتنا کہتے ہی غضبان تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، بغیر یہ جانے کہ وہ جلد ہی اپنے کہے گئے الفاظوں سے مکر جائے گا۔ مگر کیا قسمت تب اسے موقع دے گی، جبکہ پیچھے رضا صرف افسوس سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ دعا کرتا ہوں تو وقت رہتے سنبھل جائے۔ جسے ہم خود سے زیادہ چاہتے ہوں، اسے کسی اور کے پہلو میں دیکھنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے غنی، اور میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ تو اس تکلیف سے گزرے۔ رضا نے اتنا کہتے ہی اپنی نم ہوتی آنکھیں سختی سے صاف کی۔ کانوں میں اس معصوم جان کے الفاظ گونجے تھے جو روتی ہوئی فریادی بنی اس کے در پر کھڑی تھی، مگر رضا کی عقل کے ساتھ دل پر بھی پردہ پڑا تھا جو اس معصوم کی فریاد نظر انداز کر چکا تھا، اور آج وہ معصوم جان کسی اور کی ملکیت میں جا چکی تھی۔ رضا نے سوچتے ہوئے کرب سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ کاش وہ وقت کو پیچھے لے جا سکتا، کاش اس نازک جان کے لیے دنیا سے لڑ پڑتا۔ اس وقت رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب غضبان افندی تھکا ہارا افندی مینشن میں داخل ہوا، جو اس وقت کچھ اندھیرے میں ڈوبا تھا، جس پر غضبان کچھ ٹھٹکا، پھر سر جھٹکتے تیز قدموں سے اپنے روم کی جانب بڑھ چکا تھا۔ مہرما کا آلیان کے ساتھ یونیورسٹی سے آنا نہ جانے کیوں غضبان جیسے مغرور شخص کو چبھا سا تھا۔ وجہ اسے خود بھی نہیں معلوم تھی، یا وہ جاننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ رضا کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے روڈ پر خوار ہوتے ہوئے اپنے اس طرح غصہ ہونے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا، ساتھ ساتھ رضا کو بھی دل ہی دل میں صلواتوں سے نواز رہا تھا، مگر نتیجہ وہی۔ جب وہ مہرما کو آلیان کے قریب بیٹھے سوچتا تو پاگل ہونے لگتا۔ زندگی میں پہلی بار آج اس نے اسموکنگ کی تھی، نہ جانے کیوں اسے اس وقت سے ہی اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی جوتوں سمیت غضبان آنکھیں موندے اپنے جہازی سائڈ بیڈ پر گر پڑا تھا۔ سیاہ آنکھوں کے پردے بھی پر ایک بار پھر دوپہر کا منظر شدومت سے لہرایا تھا۔ ماہین کی کئی کالز اور میسیجز اسے اب تک آ چکے تھے، مگر غضبان نے انہیں دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کیوں؟ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اب اس کی سیاہ آنکھیں کمرے کی چھت کی سیلنگ پر ٹکی تھیں، اور کانوں میں آلیان کے بولے گئے الفاظ گونجے تھے، تم سے تو زیادہ سگا ہوں۔ نہ جانے کیوں یہ الفاظ ہی کانوں میں سیسے پلائی کی طرح اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ آج وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا اور آلیان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ کیوں؟ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا۔
صحیح تو کہہ رہا تھا والیان، وہ ماہے کا زیادہ سگا ہے، میں ہوتا کون ہوں ماہے پر پابندی لگانے والا؟ اب وہ سمجھدار ہے، وہ جب چاہے جس کے ساتھ چاہے آ جا سکتی ہے۔ غزوان نے خود سے بڑبڑاتے ایک بار پھر دوپہر کا واقعہ یاد کیا۔ کم آن غزوان، یہ کیا فضولیت سوچے جا رہے ہو تم؟ غزوان نے جھنجھلاتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ سے جیسے اپنے بال مٹھی میں جکڑے اور دوسرے ہاتھ کا مکہ عادتاً اپنے چوڑے ماتھے پر ہلکے ہلکے مارنے لگا۔ مگر میں تو صرف ماہی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں، میری ماہی بہت معصوم ہے۔ غزوان نے جیسے خود کو دلیل دیتے مطمئن کیا ہو۔ پھر کانوں میں رضا کے الفاظ گونجے جس سے وہ کچھ دیر پہلے ہی ملا تھا۔ سب کے سب گندی سوچ کے مالک ہیں، کیا لڑکا لڑکی دوست نہیں ہو سکتے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر ایک لڑکا اپنے دوست کی فکر کر رہا ہے، اسے معاشرے کی برائی سے بچا رہا ہے، تو وہ اسے پسند کرتا ہے۔ بلشٹ، سب بکواس، عجیب۔ غزوان نے غصے سے گراتے ہوئے پاس پڑا تکیہ اٹھا کر دیوار پر دے مارا اور خود اٹھ کر فریش ہونے باتھ روم کی جانب بڑھایا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فریش ہو کر نکلا تو اس کا موڈ کچھ بہتر تھا اور سامنے ہی ٹیبل پر رکھی چاکلیٹ براؤنیز کی پلیٹ دیکھ کر اس کے لب دلکشی سے مسکرائے، جس پر ایک کینڈل کے ساتھ ایک ٹاپر بھی لگا تھا جس پر بڑا بڑا سوری لکھا تھا۔ غزوان نے تیزی سے کمرے میں نظر دوڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ مہرما کو کمرے میں نہ پا کر ایک گہری سانس لیتے بیڈ پر پڑی ٹی شرٹ اٹھا کر تیزی سے پہنی، کیونکہ اس وقت وہ شرٹ لیس تھا۔ غزوان نے آگے بڑھ کر براؤنی کی پلیٹ میں رکھی اپنی فیورٹ براؤنی اٹھا کر دیکھی، پھر آنکھیں گھماتے واپس رکھ دی۔ وہ غزوان آفیلی جسے دوپہر میں کی گئی اپنی حرکت کچھ دیر پہلے بچکانہ لگ رہی تھی، وہ ایک بار پھر وہی حرکت دہرا چکا تھا۔ دوسری طرف ماہی جو غزوان کے کمرے کے باہر ہی چھپ کر کھڑی تھی، غزوان کے بھاری قدموں کی آواز کو ٹیبل کی جانب بڑھتے سن کر تیزی سے تھوڑی سی کھلے دروازے سے اندر کی جانب جھانکی۔ وہ غزوان کو واش روم سے نکلنے کا ہی انتظار کر رہی تھی تاکہ اس کا ری ایکشن دیکھ سکے، مگر غزوان کو اپنی اتنی محنت سے بنائی گئی براؤنیز کو نظر انداز کرتے دیکھ کر مہرما کے چہرے پر خفگی کے تاثرات پھیلے۔ یہ میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں میٹ، اور تم کیسے انہیں نظر انداز کر سکتے ہو؟ مہرما دھار کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھولتے، تنفر کرتے روم میں داخل ہوتے غزوان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور اب افسوس سے اپنی براؤنیز کو دیکھ رہی تھی، جبکہ غزوان نے آنکھیں گھماتے انابی ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے ضبط کیا اور نروٹے سے لہجے میں گویا ہوا، جس کے لیے بنائی ہے اسے ہی کھلاؤ جا کر۔ ہاں، مہرما کی پیشانی پر ہلکی سی انگلی رکھ کر غزوان نے اسے راستے سے ہٹا دی، اپنے قدم گلاس ونڈو کی جانب بڑھا دے، اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اگر کوئی غزوان سے پوچھتا کہ اسے سب سے زیادہ کیا پسند تھا تو وہ بلا جھجک بولتا اس کی ماہی کا اس کو منانا، وہ بھی اس کی پسندیدہ چاکلیٹ براؤنیز اپنے ہاتھوں سے بنا کر۔ کیا مطلب؟ میں کس کے لیے بناؤں گی؟ تمہارے لیے ہی بنائی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ مہرما نے تہویہ چڑھا کر پاس ہی صوفے پر موجود رکھے کشن کو اٹھا کر غزوان کی پشت پر مارا تھا۔ یوں چشمش، یہ براؤنیز جا کر اپنی فیورٹ سگے رشتے اپنے کزن آلیان کو کھلاؤ۔ ہاں۔ غزوان ایٹیٹیوڈ سے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے دھڑم سے بیڈ پر گرا تھا، نہ جانے کیوں کب سے جو وجود جھلس سا رہا تھا اب روم میں ٹھنڈی فوار سی پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ موڈ اچانک سے خوشگوار ہوا تھا، مگر آلیان کو تو چاکلیٹ براؤنیز پسند ہی نہیں ہے، مہرما نے شرارتی سے لہجے میں کہتے غزوان کو چھیڑا، جو اس وقت بچوں کی طرح روٹھا ہوا بیٹھا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے بچپن میں روٹھ جایا کرتا تھا جب مہرما آلیان کے ساتھ کھیلنے کی ضد کرتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ غزوان محترم غصے سے وہاں سے چلے جایا کرتے تھے، اور پھر کیا تھا، مہرما کا پورا دن اسے منانے میں گزر جاتا تھا، نہ وہ آلیان کے ساتھ کھیل پاتی تھی اور نہ ہی کچھ اور کر پاتی تھی۔
اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ واٹ؟ غزوان کو شوکنگ کیفیت میں اپنی طرف دیکھتا پا کر مہرماں کھلکھلا اٹھی تھی۔ او مائی گاڈ میر، اف، اچھا بابا سوری بھائی، مجھے کیا پتا کہ آلیان کو کیا پسند ہے؟ تم نے کبھی اس بیچارے کو میرے آس پاس بھٹکنے بھی دیا ہے؟ مہرماں نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا دی، براؤنیز کی پلیٹ اٹھاتے قدم غزوان کی جانب بڑھائے، جس پر غزوان غصے سے منہ پھیر چکا تھا۔ اچھا بابا سوری، میں آئندہ نہیں آؤں گی کسی کے ساتھ، پکا پرومس۔ مہرماں نے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے معصومیت سے کہتے براؤنیز کی پلیٹ غزوان کی جانب بڑھائی، جسے وہ اب کی بار مسکراتے ہوئے تھام چکا تھا، اور ایک براؤنی اٹھا کر ہمیشہ کی طرح عادتاً مہرماں کی جانب بڑھاتے، دوسرا بائٹ خود لیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح پرفیکٹ، غزوان نے مسکراتے ہوئے تعریف کی، جس پر مہرماں جو چمکتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی نرم سا مسکرا دی۔ وہی کمرے کے باہر کھڑی مرر بھی مسکرا دی۔ اچھے لگتے ہیں نا دونوں ساتھ میں؟ مرر جو مسکراتے ہوئے غزوان اور ماہی کو دیکھ رہی تھی، اچانک سے پیچھے سے آتی بھاری مردانہ آواز پر بری طرح سے اچھلی، جس پر پیچھے کھڑے وجود نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں، اور آپ بس ان دونوں کی لڑائی کروانے کا موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ مرر نے ناک چڑھاتے اپنے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھائے تاکہ چاروں کے لیے کھانا گرم کر سکے۔ مرر اس وقت لائٹ پنک کلر کے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، سیاہ بال بن کی صورت میں قید تھے، سرخ و سفید رنگت پر چمکتی سی آنکھیں انتہا کی خوبصورت تھی۔ 5 فٹ 8 انچ قد، وہ اذلان کے شانے تک آتی تھی، تو وہی اذلان جو مسکراتا ہوا مرر کے پیچھے ہی چل رہا تھا، وہ اس وقت گرے ٹی شرٹ کے ساتھ گرے ہی ٹراؤزر میں ملبوس تھا، ڈارک براؤن بال ماتھے پر بکھرے تھے، سرخ اور سفید رنگت، 6 فٹ 2 انچ سے نکلتا ہوا قد، سبز آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ہاں، مجھے آپ کے پیارے سے خڑوس بھائی کو چرانے میں مزہ آتا ہے، آپ کو معلوم تو ہے۔ اذلان نے کہکا لگاتے کچن میں ٹیبل کے گرد رکھی کرسی کھینچی تھی اور اس پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ مرر نفی میں سر ہلاتے کھانا اوون میں گرم کرنے لگی۔ آپ کیوں جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں اذلان؟ آپ کو معلوم ہے غنی کس قدر چڑھتا ہے آلیان سے؟ مرر نے ایک بار پھر سے جیسے اذلان کو شرمندہ کرنا چاہا۔ او میری جان، آپ غلط بندے کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ بات آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ اذلان نے ناک سے مکھی اڑاتے ایک گہری نگاہ سامنے اپنے کام میں مگن مرال پہ ڈالی، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے اپنے دل میں اترتی محسوس ہوتی تھی، ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مزید اس کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ اپنی پشت پر پڑتی اذلان کی پرتپش نظروں کو محسوس کرتے مرر کا چہرے پر گلال سا بکھرا تھا۔ اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھے مسٹر اذلان لغاری، مرر نے پیچھے مڑتے آنکھیں چھوٹی کر کے اذلان کو گوری سے نوازا۔ ہاں، حق حلال یہ منقوہ کو دیکھ رہا ہوں، میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے۔ اذلان نے فلائنگ کس مرر کی جانب اچھالتے دلکشی سے آنکھ پھینکی، جس پر مرر سرخ ہوتی نفی میں سر ہلاتے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ اذلان، ایک بات بتائیں، آپ کو غنی کا مہر پر حق جتانا، اسے خود کا پابند کرنا برا نہیں لگتا؟ مرر نے کچھ سوچتے ہوئے اذلان کی جانب بڑھتے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر اذلان ہولے سے مسکرا دیا۔ نہیں میری جان، مجھے برا نہیں لگتا۔ اب آپ پوچھیں گی کیوں؟ تو میں آپ کو بتا دوں، میں نے غنی کے لہجے میں ہمیشہ اپنی شہزادی کے لیے احترام اور عزت دیکھی ہے، وہ بچپن سے ہی اس کی فکر کرتا ہے۔ یاد ہے جب ایک بار بچپن میں مہر کو بخار چڑھ گیا تھا تو کمگو اور کھڑوس سا 7 سالہ غنی صبح تک ایک ٹانگ پہ کھڑا پریشانی سے مہر کو دیکھ رہا تھا، تو کبھی اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتا۔ جتنے پریشان مہر کے بخار چڑھنے پر ڈیڈ، موم اور میں تھے، اتنا ہی غنی بھی تھا۔ میری جان، آپ وہ نہیں دیکھ رہی جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور جہاں تک رہی دوپہر والے واقعے کی بات، تو میں خود چاہتا تھا کہ آلیان پیچھے ہٹ جائے،
جو صرف تب ہی ممکن تھا جب وہ ایک بار پھر غزوان کے مد مقابل آتا۔ وہ یہاں ڈیڈ سے مہر کا ہاتھ مانگنے کے ارادے سے آیا تھا۔ مجھے یہ سب ضروری لگا، اور جہاں تک بات رہی یہ کہ کیا مجھے غنی کا مہر کو خود کا پابند کرنا برا نہیں لگتا، تو نہیں، مجھے غنی پر یقین ہے۔ اگر اس دنیا میں ڈیڈ اور میرے بعد کوئی مہر کا محافظ ہوگا جو اس کا خیال رکھے گا تو غزوان ہی ہوگا۔ مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، اور اگر مجھے اپنی پسند، اپنی محبت سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو وہی اجازت میری بہن کو بھی ہے، اور ایک اچھا بھائی وہی ہوتا ہے جو ہر حالات میں اپنی بہن کو سپورٹ کرے، نہ کہ غیرت کے نام پر اپنے لیے اصول الگ ہو اور بہن کے لیے اصول الگ ہو۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہم دونوں نکاح میں بندے ہیں، ایک دوسرے کے محرم ہیں، ویسے ہی جلد از جلد غصوان اور مہر کا بھی نکاح ہو جائے۔ میں نے اپنی گڑیا کی آنکھوں میں غصوان کے لیے محبت دیکھی ہے۔ میں چاہتا ہوں میری گڑیا کو ہر وہ خوشی نصیب ہو جس کی خواہش وہ کرتی ہے۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے دلکشی اور محبت سے ہر ایک لفظ ادا کیا، جس پر میرل بھی ہولی سے مسکرا دی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس خوبرو شخص پر بچپن سے ہی فدا تھی۔ انشاءاللہ ڈیڈ اور موم بھی یہی چاہتے ہیں، میرل نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر تھوڑی دیر میں ہی سوالے نظروں سے اذلان کی جانب دیکھتے گویا ہوئی۔ جانتے ہیں اذلان، کیوں آپ مجھے بچپن سے اچھے لگتے ہیں؟ میرل کی بات پر اذلان نے چمکتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، پھر شرارتی سے لہجے میں گویا ہوا، ہاں، کیونکہ میں بچپن سے ہی ہینڈسم ہوں۔ اتنا کہتے اذلان زور سے ہنس پڑا، جس پر میرل نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نہیں، کیونکہ پہلی ہی نظر میں مجھے سنجیدہ سا دکھنے والا خڑوس سا اذلان ایک چیلنج لگا تھا، ایک راز جس کو جاننے کا تجسس مجھ میں پیدا ہوا تھا۔ اور پھر اذلان نے بوجھل سے لہجے میں میرل کو کمر سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ پھر مجھے پتا چلا یہ خڑوس تو دل کا بہت ہی حسین ہے، کیوں نہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی قیدی بنا لیا جائے؟ میرل نے اذلان کی گردن میں باہیں ڈال کر اس کے چوڑے ماتھے سے اپنی چھوٹی سی پیشانی ٹکا کر شرارت سے کہا، ہاں ہاں، نہیں میری جان۔ پھر ایک حسین سی چڑیل مجھ معصوم سے ایسی چپکی کہ تا حیات کے لیے ہی مجھ معصوم کو اپنی قید میں لے لیا۔ ہائے میں معصوم! اذلان نے چہرے پر مصنوعی سے افسوس کے تاثرات سجاتے شرارت سے میرل کو چھیڑا، آؤچ! بات چھوڑو جنگلی چڑیل، ورنہ میں تمہارے بال کھینچوں گا۔ اذلان جو بڑی مزے سے میرل کو چڑھا رہا تھا، میرل نے دونوں ہاتھوں میں اس کے بال پکڑتے جھنجھوڑا تھا۔ ہاں، میرل سے پنگا از ناٹ چنگا، ڈیئر منکو۔ میرل نے ناک چڑھا کر اذلان کا گال چوما اور واپس اپنے پچھلے کام کی جانب بڑھ گئی۔ نہ جانے وہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو شوہروں کی عزت کرتی ہیں، انہیں دیکھ کر شرماتی ہیں، اور ایک یہ پیس ہے جسے شرم چھو کر بھی نہیں گزری۔ کبھی کبھی تو شک ہوتا ہے کہ میرا نکاح لڑکی سے ہی ہوا ہے نا۔ اذلان نے مصنوعی سے انداز میں افسوس کرتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا جو پوری طرح سے بکھر چکے تھے۔ ہاں، آئے بڑی ڈرامے باز۔ میرل نے ناک چڑھاتے اونچی آواز میں اذلان کو سنانا ضروری سمجھا، جس پر اذلان مسکراتا ہوئے ایک بار پھر اپنی نظریں کام کرتی میرل پر جما چکا تھا، جو اس کا ہمیشہ سے پسندیدہ مشغلہ تھا، اور وہ یہ کام گھنٹوں کر سکتا تھا۔ اپنے محبوب کو دیکھتے دیکھتے بھی کوئی عاشق بھلا تھکتا ہے کیا؟ تو وہیں غصوان کے کمرے میں مہرباں جو چمکتی آنکھوں سے یک ٹک براؤنی سے انصاف کرتے غصوان کے خوبرو چہرے پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھی۔ غصوان کی آواز پر ایک دم سے چونکی۔ ماہی، دوپہر جو ہوا نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا تھا، حالانکہ وہ معاملہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ میں ایسے ریئیکٹ کرتا، مگر خیر، میرا ارادہ کبھی بھی تمہیں اپنا پابند کرنا نہیں ہے، بس میں تمہیں پروٹیکٹ کرتا ہوں، تم سمجھ رہی ہو نا؟ غصوان نے الجھن بھرے لہجے میں جیسے صفائی دی، جس پر مہربا نے اس کی جانب ناسمجھی سے دیکھتے والی سے سر ہلا دیا۔ میں تمہیں لے کر پوزیسو نہیں ہوں، پروٹیکٹیو ہوں بس۔ غصوان نے ایک بار پھر سے جیسے مہربا کے ساتھ ساتھ خود کو بھی سمجھایا۔
جبکہ مہربا کی آنکھیں ناسمجھی سے غزوان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اچھا چھوڑو، وارم ڈیڈ کہاں ہے؟ غزوان نے کنفیوز سے انداز میں ٹاپک چینج کیا۔ اس وقت وہ خود کو سمجھ نہیں پا رہا تھا تو مہربا کو کیا سمجھاتا۔ رضا کی باتیں دماغ میں الگ گھوم رہی تھی۔ کل اور مام ڈیڈ شیلا آنٹی کے بیٹے کی سکسیس پارٹی میں گئے ہیں۔ مجھے بھی جانا تھا مگر تمہاری وجہ سے نہیں جا پائی۔ مہربا نے بچار کے بھرے لہجے میں کہتے غفلی سے غزوان کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ غزوان نے مصنوعی سی ناسمجھی کا اظہار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم ناراض تھے۔ کب سے میرل آپی کے ساتھ تمہاری پسند کا کھانا بنا رہی تھی۔ یہ براؤنیز بنائے اور اوپر سے کل میرا ٹیسٹ بھی ہے، اس کا بھی کچھ نہیں پڑھا۔ مہربا نے خفا سے لہجے میں کہتے غزوان کی جانب نم آنکھوں سے دیکھا۔ او میری چشمش، اب تو میں خفا نہیں ہونا۔ غزوان نے شرارت سے کہتے مہر کی چھوٹی سی ناک دبائی جو پل میں ہی سرخ پڑی تھی، جس پہ غزوان ہنس پڑا۔ او شٹ، میں تو بھول گئی۔ مہربا نے عادتاً اپنا ہاتھ زور سے ماتھے پر مارا جس پر پیشانی پل میں سرخ ہوئی۔ ماں ہے، غزوان نے فکرمندی سے مہربا کو گھڑکتے ہوئے اس کی پیشانی نرمی سے سہلاتے ناراضگی سے گھورا، جس پر مہربا کھلکھلا دی۔ اچھا اٹھو میر، مجھے بھوک لگی ہے، بھائی اور میرر آپی نیچے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ مہر نے اتنا کہتے ہی غزوان کو ہاتھ سے کھینچ کر کھڑا کرنے کی کوشش کی، جس پر غزوان مسکراتا ہوا مہر کے ہم قدم ہوا۔ یہ جانے بغیر کہ آنے والے طوفان ان دونوں میں کس قدر دوریاں پیدا کر دے گا کہ وہ ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے۔ مہربا کا دل ٹکڑوں میں ٹوٹے گا۔ کیا بکھر جائے گا لگاری اور آفندی مینشن کا شیرازہ؟ کیا ہونے والا ہے آخر؟ کیا سچ ہو جائے گا رضا کا ڈر مہربا اور غزوان کو لے کر؟ کیا لکھ دیا جائے گا غزوان کے نصیب میں مہربا کو کھو دینے کا پچھتاوا؟ امید کرتی ہوں پچھلے پارٹ کی طرح آپ کو یہ پارٹ بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو نیکسٹ پارٹ جلدی چاہیے تو جلدی چینل کو سبسکرائب کر دیں، زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈ کو لائک کریں اور کوشش کریں کمنٹ باکس میں بھلے سے ایک چھوٹا سا کمنٹ کریں لیکن اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ آپ کی چھوٹی سی ایفرٹ آپ کی رائٹر کو موٹیویٹ کرتی ہے، مجھے جلدی ایپیسوڈ دینے کی جستجو پیدا کرتی ہے، تو لہٰذا آپ یہ چھوٹی سی ایفرٹ کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔